پچھلے پارٹ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ وار فلسطین اور اسرائیل کی وار کب شروع ہوئی تھی، کیوں شروع ہوئی تھی، اور کیسے اسرائیل نے فلسطین پہ قبضہ کیا اور پھر واپسی فلسطین نے اسرائیل کو لیا، حماس کا حملہ، غزہ پہ حملہ، وہ سب میں آپ لوگوں کو پارٹ 1 میں بتا چکا ہوں۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو پہلے ڈسکرپشن میں لنک ہے، وہ دیکھ کر آئیں، پھر شروع کرتے ہیں اپنا پارٹ 2۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ فلسطین ان کا پرانا وطن یعنی کہ اینشینٹ ہوم لینڈ ہے، اور وہ ان کے لیے ایک مقدس، ایک ہولی پلیس ہے، کیونکہ وہاں پہ تھا ہیکل سلیمانی، جو کہ اسرائیلوں کے لیے ایک ہولی پلیس مانی جاتی ہے، اور یہ بات سیدھا ہمیں لے کے جاتی ہے 3000 ایئرز پہلے، 19 سینچری میں زیونسٹ موومنٹ شروع کری گئی برٹش یعنی کہ اسرائیل کی طرف سے، جس میں ان کا ٹارگٹ تھا، ان کا مشن یہ تھا کہ وہ کوئی جیوس ہوم لینڈ جیسے کہ فلسطین ہے اس کو کانکور کریں، اس کو اپنی ایک اسٹیٹ بنائیں اور وہاں پہ اپنے مطابق زندگی گزاریں، وہاں کا پورا کنٹرول اپنے پاس لے سکیں۔ اور انہوں نے فلسطین کو ٹارگٹ کیا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ فلسطین پہلے انہی کا ہی اسٹیٹ تھا، پھر اس کو کانکور کرا گیا ہے، لیکن یہ بات دراصل غلط ہے۔ سیکیورٹی کنسرن، اسرائیل کا کہنا ہے، وہ خود مانتے ہیں کہ اگر ہم نے فلسطین کو کانکور کر لیا تو حماس جیسے اسٹیٹ ان پر راکٹس فائر اور ان پر حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ فلسطین جیسے ملک کو بھی اپنے ساتھ لے لیں، تاکہ اگر ان کے اوپر کچھ بھی حملہ ہو تو وہ ان کے جو ریئل اسرائیل ہے اس پہ نہیں ہو، سب فلسطین پر ہی ہو جائے۔ اسرائیلی لیڈرز چاہتے ہیں کہ فلسطین جو ہے وہ ان کے ہی کنٹرول میں آ جائے، تاکہ ان کا اسرائیل بھر جائے اور وہ وہاں پہ اپنا پورا کنٹرول چلا سکیں، لیکن ایسا ہونے تو کوئی دے گا نہیں، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلسطین جو ہے اس کو ان کا بنانا ان کے لیے حق ہے، یعنی کہ اسرائیل فلسطین کو اپنانا چاہتے ہیں، وہ اس کو اپنے ساتھ شامل یعنی اپنے رول میں لانا چاہتے ہیں۔ اب بیچ میں آ جاتی ہے ریلیجیس موٹیویشن، جس سے اسرائیل کی موٹیویشن اور زیادہ بڑھ چکی ہے، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو فلسطین کی زمین ہے یہ خدا کی طرف سے اسرائیل کو دی ہوئی ایک زمین ہے، کیونکہ ان کے ایک ریلیجیس بکس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ زمین بنی اسرائیل کو دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو ان کو پورا حق ہے کہ وہ لڑائی کریں اور وار کریں۔ اب ہم جو کہ بیٹل گراؤنڈ میں نہیں اتر سکتے، لڑائی کے جنگ کے میدان میں نہیں اتر سکتے، تو ہم یہ کچھ چیزیں تو کر ہی سکتے ہیں۔ بائیکاٹ آف اسرائیلی پروڈکٹس، ان کے لیے دعائیں، وہاں پہ کتنے لوگ روزانہ مارے جاتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں، ڈونیشن، جتنی ڈونیشن ہو سکے صحیح جگہ پہ اپنے ڈونیشنز جمع کرائیں۔ اور چوتھی اور آخری چیز پروٹیسٹ، جتنا ہو سکے پروٹیسٹ کریں اور اپنے لیڈرز کو جگائیں اور ان کو بتائیں کہ وی شوڈ ہیو ٹو اسٹینڈ ود فلسطین۔ جس دن مسجد اقصیٰ ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، پروٹیسٹ کریں، اپنے مسلم لیڈرز کو بتائیں کہ وی مسٹ ہیو ٹو اسٹینڈ ود فلسطین، کیونکہ جس دن مسجد اقصیٰ ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، اس دن اسلام کے اندر تباہی شروع ہے اور سمجھے کہ قیامت آ چکی ہے۔ وی شوڈ ہیو ٹو اسٹینڈ ود آر فلسطین برادر اینڈ سسٹر۔ روزانہ کتنے لوگ شہید ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ فلسطین پورا تباہ کر دیا جائے گا اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ مسجد میں اذان ہو رہی ہے، مؤذن نے صرف اللہ اکبر کہا اور پوری مسجد کو راکٹ کے ذریعے اڑا دیا گیا، پوری مسجد کو شہید کر دیا گیا، پوری مسجد تباہ ہو گئی۔ نماز پڑھنا ادھر مشکل ہو گئی ہے، کھانا اور پینا تو بہت دور کی بات، وہاں پہ صرف رہنا مشکل ہو گیا۔
تو کیا ایک مسلمان ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کے خاطر، ہم سب کا ایک ہی کلمہ ہے، کیا ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے فلسطین مسلمان بہن بھائی کی مدد نہیں کر سکتے؟ جتنا ہو سکے پروٹیسٹ کریں، ان اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کریں اور اپنی ڈونیشن ضرور دیں۔ اگر ان اسرائیلوں کو اس دنیا میں جواب نہیں ملے گا تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن تو ضرور ہی ملے گا، ڈے آف ججمنٹ کے دن، ڈومز ڈے کے دن ضرور ان کو جواب ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان اسرائیل کو اور جو اس کے ساتھ کھڑے ان کو عبرت کا نشان بنا دے، اور ہمارے آنکھوں کے سامنے اسی دنیا میں ان کو اپنا عذاب دے۔ ہمیں اتنا رحم آتا ہے، کیا اللہ کو اپنے بنائے ہوئے بندے پہ رحم نہیں آتا؟ ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بنائے ہوئے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ تو ہمیں اتنا رحم آتا ہے، تو کیا وہ اس اللہ کی ذات کو، اس ایک اللہ کو رحم نہیں آتا ہوگا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اسی دنیا میں ہمارے سامنے ان اسرائیل کو تباہ اور برباد کر دے، ان کو عبرت کا نشان بنا دے، آمین۔ بس مجھے آپ لوگ سے یہ کہنا ہے کہ جتنی ہو سکے ڈونیشن دیں، بائیکاٹ کریں اور پروٹیسٹ کریں۔ انشاءاللہ ایک دن فلسطین بھی ہماری طرح آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب آگے کی کیا اسٹوری ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ اسٹوری پارٹ 1 اور پارٹ 2 اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔